Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمازی ساتھیوں سے گزارش ہے آگے بیٹھیں، جو ساتھی پیچھے تھے فرمائیں آگے آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا ہے جمعے کے دن کہ پہلے آؤ اور امام کے قریب بیٹھو اور خوب کان لگا کر بات سنو. میرے عزیز بھائیوں دوستو، اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انسانیت پر بڑے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت ساری جگہوں کو مقدس بنایا ہے اور ان جگہوں میں سے بیت المقدس بھی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ. اور پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس. پھر صحابی رسول نے پوچھا دونوں کے بنانے کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا. یعنی بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہوئی اور 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسری طرف یہ بات بھی مشہور ہے اور یہ بھی احادیث میں ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا اور جب آدھی تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس یہ کافی ہے، اس تعمیر کو مزید چھوڑ دو اور اس کی تکمیل آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائیں گے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعمیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور اس کی تکمیل فرمائی. اب یہ دونوں جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، پہلی حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ بیت المقدس کی تعمیر جو ہے، بیت اللہ کی تعمیر جو ہوئی ہے اور بیت المقدس کی جو تعمیر ہوئی ہے، دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور وہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اگر ان انبیاء علیہ السلام کی تعمیرات مراد لی جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر، تو پھر پہلی حدیث صادق نہیں آتی، فٹ نہیں آتی۔ پہلی حدیث میں اور دوسری حدیث میں تضاد لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان فاصلہ 40 سال کا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فاصلہ 1000 سال کا ہے۔ یعنی اگر ان انبیاء علیہ السلام کی تعمیرات مراد لی جائیں تو پھر تو بیت اللہ کی تعمیر 1000 سال پہلے ہوئی ہے اور بیت المقدس کی تعمیر 1000 سال بعد میں ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور بیت المقدس کی جس تعمیر کی خبر دی ہے اس سے مراد نہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے اور نہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے، یہ دونوں نہیں ہیں۔ تو پھر کون سی تعمیر ہے؟ وہ تعمیر ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعمیر۔ یہ بات متعین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، اور آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، لیکن دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر فرمائی ہے۔ اس ساری تفصیل کے بتانے سے مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کا ہیکل سلیمانی کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعمیر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے اور اس سے پہلے کوئی تعمیر نہیں ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان مقامات مقدسہ کی تعمیر حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تعمیر فرمائی ہے۔ بہرحال اس روئے زمین پر سب سے افضل مقام وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے۔ نبی کریم یہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے اور فلسطین شام کا حصہ ہے، اور احادیث صحیحہ میں ملک شام کے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات بھی ملک شام کی فضائل پر مبنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جب ان پر بڑے مظالم ہوئے تو انہوں نے ہجرت کر کے بھی بیت المقدس تشریف لے گئے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی اور اس زمین کی طرف ہم لے کر گئے جس میں ہم نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے، یعنی بیت المقدس وغیرہ میں اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے کئی جگہوں میں وہاں بھی برکت کا ذکر ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا تھا ہواؤں کو، اور وہ ہوائیں چلتی تھی اس زمین کی طرف جس زمین میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا کر یعنی مصر فتح ہو گیا اور فرعون سے نجات مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بھی فلسطین جاؤ،
اور وہاں عمالقہ قوم سے جہاد کرو اور اس زمین کو قبضے میں لے لو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ اس زمین پر جو بڑی پاکیزہ اور مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا تمام انبیاء علیہ السلام کسی خاص قبیلے کسی خاص قوم کے لیے نہیں آتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کے مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما ہوتے ہیں جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو بشارت عطا فرماتے ہیں وہ مومنین کو عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ زمین اللہ نے کافروں کے لیے نہیں اور ظالموں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں، بت پرستوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ زمین ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے، اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے، اسراء کا مطلب ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا، اس کا اس آیت میں ذکر ہے، اور دوسرا حصہ معراج شمار ہوتا ہے، وہ ہے بیت المقدس سے آسمانوں پر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہم مکہ مکرمہ سے لے کر گئے تو سب سے پہلے ہم بیت المقدس لے کر گئے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو بڑی عظمت حاصل ہے۔ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دو گھر بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں بھی ان دونوں گھروں کو یعنی تعلق قائم کر دیا۔ ابتدا مسجد حرام سے ہوئی اور مسجد اقصیٰ جا کر پہنچے، اور پھر ایک اعزاز اس روئے زمین پر بیت المقدس کو حاصل ہے، اور وہ بیت المقدس کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی بھی جگہ کو حاصل نہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ کو بھی وہ اعزاز حاصل ہے۔ اور وہ اعزاز یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام کا جمع ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بیت المقدس کا بڑا اعزاز اور فضیلت ہے کہ یہ اعزاز کسی اور مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر کے فرما دیا کہ بیت المقدس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بیت المقدس کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے اور انبیاء کی وراثت ہے۔ یہ ان لوگوں کی وراثت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب موت عطا فرما۔ بہرحال بیت المقدس کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر کسی مقدس مقام کی وجہ سے، یعنی کسی مقدس مقام میں آدمی جائے اور اس کے لیے سفر کرے کہ میں فلاں مقدس مقام میں چلا جاؤں، تو صرف 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے، اور سارے روئے زمین کی سب جگہیں برابر ہیں۔ یعنی کسی جگہ کی عظمت، کسی کی فضیلت کے لیے اگر آدمی جاتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں اور اس کو فضیلت حاصل ہے، تو وہ صرف 3 جگہ۔ اگر کسی اور نیت سے جاتا ہے
تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تبلیغ کی نیت سے جاتا ہے، کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن کسی جگہ کی فضیلت، کسی چیز کی عظمت، یعنی کسی جگہ کی عظمت، اس کی برکات حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ روئے زمین پر صرف 3 جگہ، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد او کما قال، میں نے سفر یعنی رخت سفر مت باندھو سوائے 3 جگہوں کے، اور 3 جگہوں میں سے پہلی بیت المقدس، مسجد حرام، نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 جگہ روئے زمین پر ایسی ہیں کہ یہاں پر سفر کر کے انسان کے لیے جانا یہ کار ثواب ہے، اور صرف اس نیت سے جائے کہ میں یہاں کی برکات حاصل کر لوں، یہاں کی فضیلت مجھے مل جائے، یہاں کا اعزاز مل جائے، یہ جو بڑا ثواب کی بات ہے۔ تو ان 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان جگہوں کی طرف سفر کرنے والا وہ کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے عجز و نیاز اور انکساری کا اظہار فرمایا، اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو تو قبول فرما لے اور اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر کے بعد 3 دعائیں فرمائی تھیں۔ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد 3 دعائیں فرمائی تھیں۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے فیصلے کرنا، یعنی قاضی جیسے فیصلے کرتا ہے لوگوں کے درمیان، مجھے انسانیت کے درمیان فیصلہ کرنا ایسا سکھا دے کہ میرا فیصلہ اور تیرا فیصلہ بالکل ایک جیسا ہو، یعنی جیسے آپ فیصلہ چاہتے ہیں میں بعینی وہی فیصلہ کروں۔ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ یہ بات بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ 2 جھگڑے کرنے والوں میں یا ملک و سلطنت کو چلانے میں، فیصلے میں ایسے کامل ماہر تھے کہ 100% صحیح فیصلہ ہوتا تھا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ دوسری دعا یہ فرمائی، ہب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد پھر قیامت تک اس روئے زمین پر وہ حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ علماء فرماتے ہیں اگرچہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ قیامت تک کسی اور کو نہ ملے، لیکن اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملی، یعنی اس سے پہلے بھی کسی کو وہ حکومت ہواؤں پر اور پرندوں پر اور جانوروں پر، پرند چرند ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی، ان کی زبانیں بھی ان کو سکھا دی گئی۔ تو یہ دعا بھی قبول ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تیسری جو دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ یہ دعا تھی، اے اللہ اس گھر میں جو بیت المقدس میں نے تعمیر کیا ہے، اس گھر میں جو شخص نماز کی نیت سے آئے، اس گھر میں جو شخص نماز کی نیت سے آئے، وہ یہاں سے جب واپس جائے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو جس دن جنا تھا اور وہ گناہوں سے پاک صاف تھا، ویسے ہی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ یہ تیسری دعا ہے۔ پہلی 2 دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی دونوں دعائیں تو قبول ہو گئی، جیسا کہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی سلیمان کی تیسری دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تیسری دعا بھی اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی ہے، یعنی جس طرح بیت اللہ جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس جانے سے بھی انسانوں کے، مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر ہے۔ اسلام سے پہلے نبی کریم ابتدائی دور میں، اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ 16-17 حدیث میں آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اصل میں مہینے 16.5 تھے، 16.5 مہینے تھے۔ تو عرب کا دستور ہے کہ آدھا مہینہ آدھی گنتی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کسی نے 16 گن لیا، اور یہ بھی عرب میں دستور ہے کہ آدھی کو پورا گن لیتے ہیں، کسی نے وہ آدھے مہینے کو پورا گن لیا۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کی طبی قلبی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ بنا دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی اور کچھ اور لوگوں نے پڑھی، اور ہم نے حکم آیا کہ اب نماز جو ہے آئندہ بیت اللہ کی طرف پڑھی جائے گی۔ تو ہمارے ساتھ جس شخص نے، کچھ لوگوں نے جو نماز پڑھی تھی، ان میں سے ایک شخص وہاں سے نکل کر اپنے قبیلے کی طرف گیا، اور جب اپنے قبیلے میں گیا تو وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی، تو اس نے جا کر وہاں پہ نماز کے لوگ رکوع میں تھے، اس نے جا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا کمال اطاعت، کمال فرما برداری کا عظیم واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی ہم پہلے فارغ ہو جائیں، پھر تفتیش کریں، معلوم کریں کیا ہے کس طرح، اب یا چلو یہ نماز تو پڑھ لیں۔ رکوع کی حالت میں یہ صحابہ بدل گئے، اور مسجد قبلتین جو حج کے لیے ماشاءاللہ گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، انہوں نے وہ مسجد دیکھی ہے، بالکل متضاد سمت ہے، یعنی جیسے پہلے ادھر نماز پڑھ رہے تھے پھر ادھر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ فرمایا، جس پر مسجد قبلتین مشہور ہو گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کا واقعہ ہے مشہور، یعنی کمال اطاعت کا واقعہ ہے۔ بہرحال بیت المقدس اسلام کا، ایمان کا، انبیاء علیہ السلام کا عظیم مسکن ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں آئے ہیں، اتنے کبھی کسی اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجا ہے۔ قیامت کے قریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں نزول فرمائیں گے، اور اسی بیت المقدس کے قریب علاقے میں، بیت المقدس میں نہیں، دجال نہیں آئے گا، دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج بھی یہاں قریب میں ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، بڑے واقعات یہاں پر پیش آئیں گے۔ تو بہرحال یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آخری زمانے میں مسکن رہے گا۔ اسلام سے پہلے یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا، فتوحات آئی، تو خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے درمیان یہ بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کا تفصیلی واقعہ ہے وہ بہت لمبا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو فتح کا واقعہ ہے وہ تورات میں من و عن موجود تھا کہ ایسے لوگ آخری پیغمبر کی امتی فتح کریں گے، اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔ یہاں تک کہ کپڑوں کے بارے میں بھی ذکر تھا کہ اس کا جو قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، اس کا غلام کیسا ہوگا، سواری کیسے ہوگی، سوار کون ہوگا اور پیدل کون چل رہا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو یہود کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جنگ کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے تمہارا جو لیڈر ہے وہ آ جائے۔ تو ایک ہاتھ میں ان کے تورات تھی، اور دوسری حالت میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تورات کے مطابق ساری صفات موجود ہیں تو انہوں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں، ہماری کتاب میں پہلے سے فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ ایسا آدمی فتح کر لے گا، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ انہوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ تو مسلمانوں کے قبضے میں حضرت عمر کے زمانے میں آیا بیت المقدس، اور تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 500 سال کے بعد، یعنی 500 سال تک مسلمانوں کی پوری دنیا پر اکثر بہت علاقوں میں یعنی فتوحات ہوئی، اور بڑا یعنی مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہی، لیکن عیسائی دنیا بڑی تیش میں تھی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوششیں کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان فتوحات کا بدلہ لیا جائے۔ 500 سال کے بعد صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، تقریباً 200 سال کے قریبی جنگیں رہی، اور اس دوران عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دوبارہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد اللہ نے عطا فرمایا،
اور انہوں نے جہاد کیا اور دوبارہ مسلمانوں کے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد سے لے کر مسلسل 762 سال تک مسلمانوں کی یعنی ماتحت رہا اور مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کے تسلط میں رہا۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور اسلام دشمن ممالک کی یعنی سازشوں کے ساتھ انہوں نے خود تو قبضہ نہیں کر سکے، لیکن ایک سازش کے تحت یہودیوں کو عین مسلمانوں کی آبادی کے بیچ میں فلسطین میں جا کر وہاں فلسطین کے قریب ان کی ایک ریاست قائم کی جس کو اسرائیلی ریاست کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے بڑھتے گئے، اور 1967 میں مزید انہوں نے بمباریاں کی، بیت المقدس کی توہین کی، ایک مرکزی دروازے کو شہید کیا، اور پھر یعنی گوئے کہ فلسطین کے اور ارض مقدس کے 78% حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، 78% حصے پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت سے ان کا قبضہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور ابھی بھی یہود و نصارہ یعنی گٹھ جوڑ ہے، اور عیسائی، امریکہ، برطانیہ ان ممالک کا تسلط ہے، اور انہوں نے ابھی تو 2017 میں ٹرمپ نے اسرائیل کو باقاعدہ جو ہے یعنی ایک ملک تسلیم کر لیا، اور ان کی اسرائیل کو ہی ریاست قرار دیا، اور فلسطین کو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ آج جو 1442 ہجری چل رہا ہے، اس زمانے میں بھی سوائے 1-1.5 صدی کے یا 2 صدی لگا لیں، اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کا ہی مرکز رہا ہے، اور مسلمان ہی اس کے آس پاس آباد ہیں۔ لیکن اب یہ امریکہ اور برطانیہ اس کی سازشوں سے اسرائیل کو وہاں قابض بنایا گیا ہے، اور وہ مسلمانوں پر ہر طرح سے مظالم کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اس کو جواز پیش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، اس سے تو یہود و نصارہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات قائم کیے ہیں، تو ہمیں بھی یہودیوں سے تعلقات قائم کرنے۔ ایک بات جو میں آخری کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے فلسطین پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے اور جو یہ اسرائیل سے ہماری جنگ ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ عام یہودیوں کی نہیں ہے۔ اگر دنیا بھر میں یہودی رہنے والے ہیں اور وہ اپنی جگہ میں رہتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم اس سے مصالحت بھی کر لیں گے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ پرامن رہیں گے۔ لیکن یہاں پر فلسطین میں خالص یہودی قبضہ ہے، اور مسلمانوں کے خون بہا کر، ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ کر، ان پر مظالم کر کے، اور پھر ایک طرف سے مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جائے اور دوسری طرف سے ہمیں دعوت دی جائے کہ اسرائیل سے مصالحت ہونی چاہیے، یہود و نصارہ سے۔ اسلام کی تاریخ میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خون کے ساتھ غداری کی جائے اور مسلمانوں کو پر ظلم و ستم ہو۔ اللہ کا قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ جب مسلمانوں پر کسی جگہ، کسی بستی میں ظلم ہو تو اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان ظالموں سے جنہوں نے مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اپنا دست نگی بنایا ہوا ہے اور ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہاں کے بچے، بوڑھے اور عورتیں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالموں سے جان چھڑا دے، ہمیں نجات عطا فرما۔ تو ایسے موقع پر اسلام ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد ان اشتکا عضو منہ اشتکا تداعی لہ کل الجسم بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، رحمت، محبت میں ایسی ہے جیسے انسان کا جو جسم ہے، اگر کسی ایک عضو میں درد ہو، ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے بلکہ سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مسلمانوں کو پورے دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو، مسلمانوں کو مسلمانوں سے ایسی ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہمارے سب کچھ صحیح چل رہا ہے، ہماری ملازمتیں چل رہی ہیں، ہماری دکان چل رہے ہیں، ہماری زراعت چل رہی ہے، ہماری سب کچھ چل رہا ہے، ہمیں کیا پریشانی ان کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو کہ تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تمہیں بھی پہنچ کر رہے گا اس عذاب سے۔ آج اگر مسلمانوں پر وہاں مظالم ہیں اور ہم اپنے درد دل سے اللہ سے مانگ نہیں سکتے، ان کی مدد نصرت نہیں کرتے، ہمارے دل میں اس کی شفقت محبت نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ دن پھر ہم سے بھی دور نہیں ہے۔ آج وہ مظلوم ہے، کل ہم مظلوم ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر اس طرح کے مظالم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ بنیادی طور پر سب سے جو اہم بات ہے وہ دعا کریں، وہ راتوں کو دعائیں کریں، دن کو دعائیں کریں۔ جیسے ہم اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتے ہیں، ایسی مسلمان کے لیے دعائیں مانگیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی مدد جتنا ہو سکے ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے، کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان حکمرانوں سے جو اپیل کرنی چاہیے، اور دوسرے جس طریقے سے احتجاج کے ذریعے سے پرامن احتجاج وغیرہ کے ذریعے سے وہ بھی کرنا چاہیے۔ پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اور امریکہ کے ان مظالم کو ختم فرمائیں اور بیت المقدس کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرمائیں، اور وہ دن نصیب فرمائیں کہ تمام مسلمان سہولت کے ساتھ سکون کے ساتھ ان احادیث پر، قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی سکون کے ساتھ جیسے بیت اللہ جاتے ہیں ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی برکات، شام کی برکات سے بھی مالا مال فرمائے۔ يا رب العباد وانتشت روحي